جب کوئی پوچھتا تھا عافیہ صدیقی، جب کوئی پوچھتا تھا پشتونوں کا قتل عام، جب کوئی پوچھتا تھا ڈالر کے بدلے پشتونوں اور پاکستانیوں کا سودا، تو ہم بھی چپ ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ان کا دور پاکستان کا سنہری دور رہا ہے معیشت کے حوالے سے، تو میں کہوں گا ہوگا، لیکن ڈالر کے بدلے پاکستانیوں کا سودا کیسے ممکن ہوا؟ تو میں اس کو کہوں گا بالکل، وہ بہادر آدمی تھا، لیکن میں پھر اس سے پوچھوں گا عافیہ صدیقی کا کیا ہوا، اکبر بھگٹی کا کیا ہوا؟ تو مریم صفدر صاحبہ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کو کیا کیا سہولیات میسر تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آؤ سوچیں ذرا، میں آپ کو خوش آمدید۔ آج انتہائی اہم خبریں ہیں پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے، جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے حوالے سے، اور ترکی شام میں جو قیامت خیز واقعہ رونما ہوئے اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ناظرین ترکی کی بات کرتے ہیں۔ ترکی میں آج صبح 4:17 پر 7.8 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، اور زلزلے کے جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ اس کے بعد ترکی کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، شام، مصر، لبنان، اردن، یہاں پر بھی بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ ترکی میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 900 سے زائد لوگ وفات پا چکے ہیں، اور تقریباً 5000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم شام کی بات کریں تو شام میں تقریباً 400 اموات ہوئی ہیں اور 500 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ترکی میں 140 بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، اور تقریباً 4000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ترکی کے ساتھ عالمی برادری نے اظہار ہمدردی جتائی ہے، اور امریکہ، برطانیہ اور ایران، سعودی عرب وغیرہ نے سب نے ان کی مدد کا کہا ہے، اور بہت سے ممالک نے اپنی ریسکیو ٹیمیں ترکی بھجوانا شروع کر دی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے بھجوا دی ہیں۔ پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام بھی اس مشکل گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، اللہ ان کو بھی صبر دے اور زخمیوں کی جلد سے جلد صحت یابی ممکن ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان کے سابق آرمی چیف اور ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف صاحب کی۔ ان کی بات کا آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ ناظرین، پرویز مشرف صاحب نے 1999 سے 2008 تک پاکستان پر بلا شرکت حکومت کی ہے۔ تقریباً 9 سال کا عرصہ انہوں نے پاکستان پر اقتدار کرتے ہوئے گزارا ہے، اور اس میں انہوں نے متنازع فیصلوں کی بھرمار کی ہے، اور ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے تمام اچھے فیصلے اور اچھے اقدام بھی نظر انداز ہو گئے ہیں۔ اب کوئی اگر مجھ سے یہ کہے کہ پرویز مشرف بہت بہادر آدمی تھا، تو میں اس کو کہوں گا بالکل، وہ بہادر آدمی تھا، لیکن میں پھر اس سے پوچھوں گا عافیہ صدیقی کا کیا ہوا، اکبر بھگٹی کا کیا ہوا؟ کوئی اگر مجھ سے کہے کہ وہ دلیر بے باک قسم کا انسان تھا، تو میں کہوں گا بالکل تھا وہ، لیکن پشتونوں کا قتل عام کیوں ہوا ان کے دور میں؟ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ان کا دور پاکستان کا سنہری دور رہا ہے معیشت کے حوالے سے، تو میں کہوں گا ہوگا، لیکن ڈالر کے بدلے پاکستانیوں کا سودا
کیسے ممکن ہوا؟ اس کا جواب آج تک نہیں ملا۔ ان کے متنازع فیصلوں کی وجہ سے جو ان کے اچھے کام تھے وہ پسے پشت چلے گئے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا تھا عافیہ صدیقی، جب کوئی پوچھتا تھا پشتونوں کا قتل عام، جب کوئی پوچھتا تھا ڈالر کے بدلے پشتونوں اور پاکستانیوں کا سودا، تو ہم بھی چپ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو میری ان کے جو حمایتی ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور دعا کیجئے اللہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائے، کیونکہ میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں اقتدار تو کیا جاتا ہے، یہاں دفن ہونا بھی پسند کیا جاتا ہے، لیکن یہاں رہنا پسند نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کے حکمران لے لیں یا پاکستان کے سابق آرمی چیف لے لیں، کوئی بھی پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ جب پاکستان میں اقتدار میں ہوتے ہیں یا عہدوں پر ہوتے ہیں تو ان میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب عہدے اور اقتدار چلا جاتا ہے تو وہ پاکستان میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے، اور جب ان کے جسموں سے جان نکل جاتی ہے تو ان کے اندر ایک مرتبہ پھر حب الوطنی کا جذبہ جاگ جاتا ہے اور وہ پاکستان کی پاک سرزمین میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا، یہاں اقتدار اور قبر سب چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے المیہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد چند سیاسی حوالے سے اہم خبریں ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی چند باتیں کی ہیں اور انہوں نے اپنی جیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ جیل بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس قسم کی جیل تھی، کتنا بدترین قسم کی زیادتیاں ہوئی ان کے ساتھ، کتنا تشدد ہوا، کتنا ظلم ہوا ان کے ساتھ اس جیل میں رکھ کر، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی چند اعلانات کیے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ان اعلانات کے بعد کل پریس کانفرنس کی تھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور اس کے لیے کارکنان کی لسٹ تیار کی جا چکی ہے اور باقی عوام سے اپیلیں کی گئی ہیں کہ اپنا نام رجسٹر کروائیں۔ ناظرین، یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگی یہ تحریک۔ اس تحریک میں سب سے پہلے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ گرفتاریاں دیں گے۔ ان کے بعد کارکنان 500 کارکنان اپنی گرفتاریاں دیں گے۔ ان میں وہ شامل ہیں جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے کام کرتے ہیں اس طرح، یا چیئرمین کے لیے جو امیدوار ہوتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، ان سے یہ قربانی مانگی جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں عام عوام سے قربانی مانگی جائے گی کہ وہ بھی جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں۔ اور جیل بھرو تحریک ایک پرامن تحریک ہے اور بہت اثر انداز ہونے والی تحریک ہوگی، کیونکہ جس طرح کے کراؤڈ عمران خان صاحب جلسوں میں اکٹھا کرتے ہیں، اگر اسی طرح انہوں نے اس تحریک میں بھی حصہ لیا تو یقیناً پاکستان کی جیلیں کم پڑ جائیں گی۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پلستر باندھ کر ٹانگ پر 4 مہینوں سے زمان پارک میں بند ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ والے جب چھپنے کی بات کرتے ہیں یا ڈر کر بھاگنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اپنا قائد، ان کا اپنا لیڈر دوائی لینے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا، تو وہ کس منہ سے عمران خان صاحب کو یہ تانا دیتی ہیں کہ وہ زمان پارک میں؟ زمان پارک کون سا دور ہے، لاہور میں ہے نا۔ لاہور میں بھی اب آپ کی حکومت ہے، آپ کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیں، ہمت لائیں اپنے اندر۔ اور آج مریم صاحبہ نے چند باتیں کی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس پر جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا عمران خان صاحب چھپ کر بیٹھا ہوا ہے زمان پارک میں، اور انہوں نے آج اپنی جیل کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں ایک جیل ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا۔ یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے، یہ ڈیتھ سیل، یہ ان کا جیل تھا جہاں یہ رہتے تھے۔
تو یہ ان کا جیل تھا، یہ ان کی جیل تھی، ان کی جیل اس طرح کی، اور یہ اب بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح کی عالی شان جیل، گھر، غریب کا گھر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ان کی جیلیں ہیں۔ انہوں نے مزید بھی کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کیا یہ سہولت مجھے اور نواز شریف کو بھی میسر تھی؟ تو مریم صفدر صاحبہ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کو کیا کیا سہولیات میسر تھیں۔ ان کو یہ سہولت میسر تھی کہ جیل جانے سے پہلے جب وہ پیشی پر آتی تھی تو پروٹوکول میں آتی تھی، جبکہ عام آدمی یا پھر شیخ رشید، فواد چودھری اور شہباز گل کا لے لیں، کس طرح ان کو جیل میں لایا جاتا تھا، اور دوسری طرف مریم نواز کو، شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو کس طرح جیل میں لایا جاتا تھا، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ سہولت بھی آپ کو میسر تھی۔ اس کے بعد ایک اور سہولت کہ آپ کو تیمارداری کے لیے، اپنے والد کی تیمارداری کے لیے بیل ملی تھی۔ آپ کے والد صاحب تو چلے گئے لندن، آپ پچھلے 3 سالوں سے مسلسل بیل پر تھیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہی تھیں، لیکن جس چیز پہ آپ کو بیل ملی تھی عیادت کرنے کے لیے، وہ کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے، لیکن آپ بیل پر تھیں مسلسل، اور کسی عدلیہ میں، کسی قانونی ادارے میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کی ضمانت خارج کرے، تو اور کیسی سہولت آپ کو چاہیے؟ جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اوپن اور شٹ کیس میں، آپ اس میں باعزت بری ہو گئی ہیں، اور کیسی سہولت آپ کو چاہیے؟ ایک وزیر اعظم جتنا پروٹوکول آپ ایک مجرمہ ہو کر لے رہی ہیں، اور کیا سہولت آپ کو چاہیے؟ نواز شریف کی صرف آپ بیٹی ہیں، اس بنیاد پر آپ کو اتنی سیکیورٹی دی گئی ہے، اتنی سیکیورٹی دی گئی ہے کہ کسی سابق وزیر اعظم کو اتنی سیکیورٹی نہیں دی گئی ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پہ جو پولیس افسران مامور تھے، اس کو نگراں وزیر اعلیٰ نے آتے ہی ہٹا دیا، اور آپ کو پروٹوکول اتنا دیا جا رہا ہے جتنا ایک وزیر اعظم کو ہوتا ہے، تو اور کیا سہولت آپ کو چاہیے؟ اتنی سہولیات کافی نہیں ہے کیا؟ یہاں پی ٹی آئی والے یا کوئی اور عدالت کے بارے میں ایک جملہ کہہ دے تو ان پہ توہین عدالت کے کیسز بن جاتے ہیں، پیشیاں بھگتتے ہیں، دہشت گردی کی دفعات تک لگ جاتی ہیں، اور آپ 3-4 گھنٹے پریس کانفرنس کرتی ہیں 5 ججز کے، اور اس طرح پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں۔ آپ پہ آج تک توہین عدالت کا ایک کیس نہیں لگا، تو اور کیا سہولت چاہیے آپ کو؟ آرمی چیف کے بارے میں یا کسی فوجی کے بارے میں عام بندہ یا پی ٹی آئی کا اب کوئی کچھ کہہ دے تو ان پر بغاوت کے مقدمے لگ جاتے ہیں، اور کوئی آئینی حدود میں رہنے کا بھی کہہ دے عمران ریاض خان صاحب کی طرح تو ان پہ بھی مقدمات بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ بار بار بے فیض کا لفظ استعمال کرتی ہیں، جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کرتی ہیں، لیکن آج تک آپ پر ایک بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہوا، تو آپ کو اور کیا سہولت چاہیے؟ اشرافیہ کے لیے یہ پاکستان جنت ہے، یہاں ان کو ہر سہولت دی جاتی ہے، ہر قسم کی آسائش دی جاتی ہے۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے، اور ترکی کے اور شام کے جو حالات ہیں اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔